شکریہ. بسمillahirrahmanirrahیم. متحد کوسا موومنٹ کی طرف سے چوتھی یوم تاسیس کے موقع پر اس پنڈال میں قابل احترام عزت مآب سردار سخی عبداللہ خان کھوسو صاحب اور میر سلیم خان کھوسو صاحب، قابل احترام ہمارے مقدم میر اعجاز خان کھوسو صاحب، کافی سارے معززین معتبرین پنجاب، سندھ، بلوچستان سمیت دور دراز سے جو آئے ہوئے کھوسا کمیونٹی کے معززین اور اس پنڈال میں جو بھی بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، یہ سالانہ یوم تاسیس کی تقریبات متحد کھوسا موومنٹ کی طرف سے سندھ کے اور بلوچستان میں اس مرتبہ جو ہم نے کیا ہے تو 3 دفعہ سندھ میں ہوا تھا، ایک مرتبہ جیکو آباد میں، جو پہلا ہوا تھا حیدرآباد میں ہوا تھا. تو اسی طرح ہم نے یہ اتحاد بنائے ہیں اسی لیے کہ قوم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، متحد بھی ہو جائے اور اس میں ہر طرح کا شعور بیدار ہو، جس میں سیاسی شعور، معاشرتی، افہام و تفہیم، اور ان کے جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے جو بھی اختلافات ہیں وہ مل بیٹھ کے اصلاحات کے تحت حل ہونے میں کوئی مشکل آگے نظر نہیں آتا، کیونکہ جب ہم ایک ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ہماری بات چلتی ہے. جب ہم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے بھائی محمود خان کھوسا نے یہ بات کہی کہ بکھرے ہوئے موتی کا مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں رہتا، تو اس پر جو بھی مقرر تھے، جو باتیں ان نے کہی، مفید باتیں سب نے، ان کو میں اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو متحد ہونا ہے. متحد ہونے کے بعد جو ہے ہمارے چھوٹے موٹے اختلاف بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمیں ہر مقصد حاصل بھی ہوگا. اس میں سیاسی مقاصد اور معاشرے میں جینے کے مقاصد، اسی طرح کافی سارے مقاصد ہم حل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں ان میں کافی عمر رسیدہ میں ہیں، زندگی کے ہر مرتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو اچھا خاصا تجربہ ہوگا کہ قومیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ جو آج کل ہتھیار ہے نا وہ ہے قلم اور تعلیم. جب آپ یہ حاصل کریں گے نا تو آپ جینا رہنے، زندہ رہنے کے قابل ہوں گے. اسی تعلیم کے ہتھیار کے توسل سے آپ اسمبلیوں میں بھی پہنچیں گے اور آپ افسر شاہی کے، جس کو بیوروکریسی میں بھی اعلیٰ مقام جو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم کے توسل سے ہوتے ہیں. تو آپ پاکستان میں ہر موقع میں آپ کو وہاں جگہ مل سکے گی. اگر آپ کے پاس تعلیم کی قابلیت نہیں ہوگی تو آپ اس طرح فارغ بیٹھے رہیں گے. سب سے پہلے میں آپ سب کو یہی گزارش کروں گا کہ اس اتحاد کو کامیاب کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہمیں پڑے گی. اس طرح اتحاد نہیں بنتے ہیں جس طرح میر سلیم خان نے کہا اور کافی سارے مقررین نے کہا کہ اس میں جو ہے نا شرکت اتنی نہیں ہوئی ہے جتنا ہمیں کوشش کر کے اس پنڈال جیسے 10 پنڈال ہوتے. تو ہم نے جو ہے نا اس اتحاد والوں نے اس طرح کی تیاری بھی نہیں کی تھی. یہ خالی یوم تاسیس کا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا. پھر بھی ان کو جو ہے نا ان کی محنت اور ان کی کاوشیں ہیں کہ ہر طرف سے دور دراز سے مقدم صاحبان، معززین کھوسا برادری کے اسٹیک ہولڈر جو بھی ہیں، منسٹر صاحب ابھی اس میں تشریف فرما ہوئے اور مقدم صاحبان کافی معززین، ایک چھوٹے پروگرام سے آج کل ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ
बड़ा प्रोग्राम नजर आ रहा है, क्योंकि इन प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे, इन्होंने प्रोग्राम छोटा है लेकिन इनका दिल बड़ा है। ये हाजी अब्दुल सत्तार साहब और मरकजी जो अहदेदारान हैं जिनने इसमें हिस्सा डाला, आप सब ने इसमें जो हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं मुख्तसर स्पीच करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो है ना हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है। अल्लाह ताला आपको, इस कौम को मुत्तहद रहने की तौफीक अता फरमाए और आपस में आप जो भी छोटे बड़े इख्तलाफात हैं उनके ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। और इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की इस्तकामत रखते हैं आप। आइंदा जो भी कौम के फ़ायदे का प्रोग्राम हो, आप उनसे माली ताउन भी ज़रूर किया करें, चाहे उस इत्तेहाद में आपको कोई ओहदा हो या ना हो। अगर कोई खोसा सियासत में हिस्सा ले रहा है, किसी भी पार्टी से है, ये ना देखेंगे ये कौन सी सियासी पार्टी से है, हमारे इलाके में उसी पार्टी का तो झंडा ही नहीं लगा हुआ है, उसको ना देखें। आप देखेंगे हमारा खोसा खड़ा है, उसको हर तरह आपने सपोर्ट करनी है, माली जानी मदद करनी है, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं होगा तो किसी खोसों को कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा। इसमें सियासत होगा ना, तो उसकी सियासत होगी और ना दूसरे मकासद हासिल होंगे। इसी तरह तो फिर खोसों से जीने का हक भी छीन लिया जाएगा। ये मेरी बातों पर गौर करना, जो भी मैंने कही मुख्तसर बातें कही हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। सबसे बेहतर जो है ना हथियार आजकल तालीम ही है। तालीम के मैदान में आपको आगे निकलना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको सब मकासद हासिल होंगे। बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ फरमाए। बहुत से दोस्तों का नाम मैंने नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी इलाकों से, दूर दराज से काफ़ी यानी सैकड़ों की तादाद में मौजूदीन मुतबरीन मौजूद थे। अगर मैं हर किसी का नाम लेता तो ये लंबी लिस्ट बन जाती। अल्लाह आपको खुश रखे, आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, खोसा कौम जिंदाबाद।